کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو ننھے ننھے پرندے یہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ گھونستے واپس آتے ہیں؟ کیا کوئی پرندہ گھونسلے میں اناج جمع کرتا ہے جو اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی سنا پرندے بھوک سے مر گئے؟ انسان بھوک سے مرا آپ نے سنا ہوگا، پرندے بھوک سے مرے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ پرندے ہمیشہ کھاتے، لاک ڈاؤن میں بھی وہ کھاتے رہے، قید سالی میں بھی وہ کھاتے رہے۔ وجہ ایک فلسفہ بتا دیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ روزی ہمیشہ ملے گی، اس سے بڑا روزی کا فلسفہ اللہ کے بندو نہیں اللہ والوں سے سیکھا تو کم سے کم یہ چھتاس بھر کی چڑیوں سے کووں سے سیکھ لو۔ کیا روز نکلتے ہیں وہ، لیکن کبھی خالی نہیں لوٹتے نہیں۔ وجہ توجہ کرنا سیکھ لو اسے۔ جب یہ صبح کو اپنے گھونسلے میں بیدار ہوتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ گھونسلے سے اٹھے اور بھاگے نہیں۔ کون پرندہ بھوکا نہیں اٹھتا؟ ہر مخلوق بھوکی اٹھتی، لیکن پرندہ جب بھوکا اٹھتا ہے وہ پرندہ ہو کر بھی بھوک اس پر اتنی سوار اور مسلط نہیں رہتی کہ ادھر اٹھا گھونسلے میں ادھر بھاگا ڈالنے کی طرف نہ۔ غور کر لینا میری بات پر۔ پرندے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد صبح کے وقت ان کی مخصوص آواز آتی ہے، چی 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 چی۔ کبھی کسی باغ میں جا کر کے سننا، جیسی بھور ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، بھور کے وقت، صبح کے وقت وہ لوگ سب آواز لگاتے ہیں۔ اور دیکھو ان کی اس وقت کی آواز ایک مخصوص آواز ہو، ایک آواز ہے چی 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 کرتے دیکھنا، غور کرنا۔ اور اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے وہ آواز خاموش ہو جاتی، ختم ہو جاتی، پھر وہ اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں تو ٹانگ پھیلا کر ہماری طرح سو نہیں جاتے۔ شام کو آتے ہیں تو پھر وہی آواز جو صبح کو سنائی دے رہی تھی شام کو وہی آواز سنائی دیتی ہے۔ کیا فلسفہ اس آواز کا؟ پرندے جب بھوکے اپنے گھونسلوں میں بیدار ہوتے ہیں تو وہ رزق کو ڈھونڈنے سے پہلے رزاق کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کر لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، اس کے بعد نکلتے ہیں، رزاق ان کو روزی دیتا ہے۔ پیٹ خالی ہوتا ہے تو خدا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں روزی چاہیے، اور پیٹ بھر جاتا ہے تو غافل ہو کے سو نہیں جاتے۔ جب نہیں ملا تھا تو اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، روزی چاہیے، مل گیا تو شکر کے طور پہ تسبیح کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا۔ اے مسلمان، اگر تو بھی ایسا کر لے، دکان پہ جانے سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھ کر کے جا، دکان پہ جانے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کے جا، کاروبار پہ جانے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر جا، کلمہ طیبہ پڑھ کے جا، درود شریف پڑھتے ہوئے جا، دیکھ تیرے گھر میں کیسی دولت کی برسات ہوگی۔ اتنا دے گا اللہ، تو رکھتے رکھتے تھکے گا، تو بانٹتے بانٹتے تھکے گا، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو کر کے دے، اور جب واپس آ تو ٹی وی کا منہ پکڑ کر مت بیٹھ، سنا کے مناظر مت بیٹھ، واپس آ تو پھر سجدہ شکر ادا کر، نکلتے وقت مانگ کے نکل، واپس آ تو شکر ادا کر، دیکھ اللہ کتنی برکت دے گا۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر ادا کرتے تو میں تمہیں زیادہ دیتا ہوں۔ یہ فلسفہ تھا زندگی گزارنے کا، کم سے کم ہم پرندوں سے سیکھ لیے ہوتے، لیکن افسوس ہم جاتے بھی ہیں تو جھوٹے منہ نکل کر کے چلے جاتے۔ نیند سے اٹھا تو پہلے تکیے میں بیٹھتی چاہیے، مسواک کیا نہ برش کیا، ایسی منہ میں جو پانی ڈال دیا، پی لیا، اس کے بعد چائے پی لیا، اور نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا بھوک سوار ہے ناشتہ، بریک فاسٹ، ناشتہ چاہیے۔ فجر گئی بستر میں، پہلے ناشتہ چاہیے۔ انسان بنو، اب یہ نہیں کہتا کہ جانور نہ بنو، کیونکہ جانور بھی نیند سے اٹھنے کے بعد پہلے کھانے کی طرف نہیں دوڑتا، پہلے عبادت کی طرف دوڑتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ کہہ کے جاؤں گا برا مت مانا تو جانور نہ بنو، تو جانور کہیں میرے خلاف بد دعا نہ کرے کہ یہ ہماری توہین کر رہا ہے، کہ ہم تو اٹھ کر پہلے عبادت کرتے ہیں، جو عبادت بھی نہیں کرتے اس سے ہم کو کچھ بھی دیتے۔ اللہ کے بندو سورو، سدھرو، اپنے مسائل پہلے اپنے پاس ہے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو، مصلی بچھاؤ، اچھے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ کس نے سبق پڑھایا؟ اللہ گنہگاروں کی نہیں سنتا۔ ارے جب اللہ شیطان کی سنتا ہے، اس کو دیتا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا جب اللہ نے کہا نکل شیطان باہر ہو، تو مردود ہے، اس نے کہا جا رہا ہوں لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، اللہ نے کہا کیا؟ قیامت تک زندگی نجات دیا تجھے۔ تو جو اللہ شیطان کو محروم نہیں کرتا، عطا کرتا ہے، وہ اللہ آپ کو نہیں دے گا، ہمیں نہیں دے گا۔ مانگو تو صحیح نا، گڑ گڑاؤ تو صحیح نا، یقین تو رکھو اللہ پر۔
یہ ہے اس کا در پکڑو، اس کا گھر پکڑو، مسجدوں کے اندر آؤ، اللہ کو راضی کرو، اس کے محبوب پہ درود پڑھو، جو بھی مانگو اپنے عمل کے گھمنڈ پہ مت مانگو، جو بھی مانگو رسول اللہ کا وسیلہ دے کے مانگو۔ آدم نے رسول اللہ کا وسیلہ دیا، نوح نے رسول اللہ کا وسیلہ دیا، یونس نے رسول اللہ کا وسیلہ دیا، جس نے حضور کا وسیلہ دے کے مانگا اللہ نے سب کو عطا کیا۔ اس کے محبوب کے سچے غلام بنو، یہی پیغام لے کر آپ کے پاس آئے۔ آئیے آج سے بدلیے اپنے آپ کو، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے میری نسلوں کو قیامت تک اور آپ سب کا عمل کا جذبہ دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔